بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالفتاح ڈھو اور آپ دیکھ رہے ہیں A4 نیوز 786۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث لاڑکانہ کے زیر اہتمام سالانہ جلسہ دستار بندی اور تقریب تقسیم اسناد و انعامات نہایت عقیدت و جوش و خروش اور نظم و ضبط کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس روح پرور اور علمی تقریب میں علماء کرام، اساتذہ، طلباء، والدین اور معزز مہمان گرامی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خاص جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ بعد ازاں منتظمین کی جانب سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا گیا، جس میں جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث لاڑکانہ کی تعلیمی خدمات، دینی سرگرمیوں اور طلباء کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ جلسے کا سب سے اہم اور بابرکت مرحلہ دستار بندی کا تھا، جس میں قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور دیگر دینی علوم میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طالبات کے سروں پر علم و فضیلت کے علامت دستار سجائی گئی۔ اس موقع پر اساتذہ اور والدین کے چہروں پر خوشی اور فخر نمایاں تھا۔ اس کے بعد تقریب تقسیم اسناد و انعامات منعقد ہوئی، جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالب علموں کو اسناد کے کتب اور انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمانان نے اپنے خطابات میں دینی تعلیم کی اہمیت، اساتذہ کی کردار اور طالب علموں کی محنت کو سراہا اور انہیں مستقبل میں مزید محنت اور اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام فیض کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ نے تمام انسانیت کو عطا کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سارے بنی آدم وہ دنیا کے ہر چیز کا علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کسی بھی، لیکن وہ پوری دنیا کا ادراک کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نئی سائنس، ٹیکنالوجی سب کچھ کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جو اللہ نے خصوصی اور امتیازی علم آپ کو عطا کیا ہے، الرحمن علم القرآن، تو یہ جو قرآن کا علم ہے یہ خصوصی امتیاز ہے مومنین کا، اور ان مدارس میں ان مسلمانوں کو جہاں کہ اس قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اس خصوصی امتیاز سے رب العزت نے آپ کو نوازا ہے۔ ترمیم ہوئی، اور اس ترمیم میں جس کو 26ویں ترمیم کہتے ہیں، جمعیت نے 1 مہینہ اور 1 ہفتہ مذاکرات کر کے ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، اور تمام غلطیوں سے اسے پاک کر کے ان کو اسمبلی میں لانے پہ ہم نے مجبور کیا۔ ساتھ ہی اس ترمیم میں ہم نے سود کے مکمل خاتمے کا فیصلہ لیا، اس میں ہم نے دینی مدارس کے رجسٹریشن کا فیصلہ لیا، اس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنانے کا فیصلہ لیا، اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو اسمبلی میں بحث کے لیے لانے کا فیصلہ لیا۔ 1 سال گزر گیا ہے، اب تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی رپورٹ بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کی بدنیتیاں۔ اور اب جو 1 سال کے بعد آپ مجھے بتائیں، 1 سال پہلے تمہارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اب 1 سال کے بعد 2/3 اکثریت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کوئی الیکشن ہو گئے کہ جس کے بعد نئے نتیجے سامنے آ گئے، اس وقت آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی اور اب آپ کے پاس اکثریت آ گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے خریدے ہیں ممبران کو، تم نے ان کے ہاتھ مروڑے ہیں، تم نے ان پر تشدد کیا ہے، اور جبر کی بنیاد پر تم نے اکثریت بنائی ہے، تو جبر کی بنیاد پر اکثریت سے پاس ہونے والا 27ویں آئینی ترمیم، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔
اور پھر یہ قوانین کہ جنس کی تبدیلی کو جائز قرار دے دو، یہ ترامیم کہ 18 سال سے پہلے کے نکاح کو آپ جنسی زیادتی اور جناب الجبر کے درجہ دے دیں، کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم دوستو، اس محاذ پر ہماری جدوجہد جاری بن جاؤں، یا ایک مرد چاہے کہ میں ایک عورت بن جاؤں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو حق دیا جائے کہ اگر وہ کتا بننا چاہے تو کتا بن جائے، وہ گدھا بننا چاہے تو گدھا بن جائے، وہ کوئی اور حیوان بننا چاہے تو وہ حیوان بن جائے۔ اب وہ تصور جو مغرب کا حیوانیت کا تصور ہے، وہ ہمارے حکمران ہمارے پاک مسلمان امت کے اوپر اور قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے۔ اپنی تاریخ پڑھو، کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، مانتے تو پر عمل کرو، رب سے معافی نہ مانگو۔ تو ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس ملک کو انشاءاللہ ایک مکمل اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اب کوئی اور نہیں رہا تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کی یہ پروانے اس میدان میں قربانی دیں۔ اندازہ لگائیں، 18 سال سے کم عمر کے بچے اگر وہ شادی کرتے ہیں تو ان کی شادی کو 18 سال سے پہلے وہ جنسی زیادتی سے تعبیر کرتے ہیں اور زنا بالجبر کے برابر اس کو سمجھتے ہیں، یعنی ایک جائز نکاح اور ایک پاک معاشرتی زندگی، اس کے لیے تو قانون بنائے جا رہے ہیں، مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان اسمبلیوں میں ان حکمرانوں نے وہ قوانین پاس کیے کہ جس میں زنا کے لیے سہولتیں مہیا کی گئی۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے؟ کس طرح ہم اپنے آپ کے لیے اسلام کا ٹائٹل اس پر فخر کریں گے؟ زنا کے لیے تو آسانیاں پیدا کریں، لیکن حق نکاح کے لیے اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کریں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اقلیتوں کے حوالے سے جو قانون ہیں، یہ تمام قوانین پر بالاتر ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر ایک سپریم کورٹ تھی اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس سے نسیم حسن شاہ صاحب، ان کے سامنے یہ کیس کیا کہ قرآن و سنت کو پورے آئین پر بالادستی ہونی چاہیے، تو اس نے فیصلہ لیا کہ نہیں، تمام دفعات برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ اگر ایک بھی شق کو بالادستی دی جائے تو تمام آئین جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے۔ یہ فیصلہ تمہارے سپریم کورٹ نے دیا تھا قرآن و سنت کے حوالے سے۔ آج اقلیتوں کے حوالے سے تم قانون سازی کر رہے ہو اور ان قوانین کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے وہ باریکی پکڑی اور وہی پر ان کو دبوچا اور ان کو وہ قانون واپس لینے میں مجبور کیا۔ تو یہ آپ حضرات کی دعائیں ہیں اور آپ اسی ہمت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ دیں، اس کی تائید دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس جبر سے ہم پاکستان کو آزادی دلا سکیں گے۔ میں کہتا ہوں تم حکمران نہیں ہو، تم دھاندلی سے آئے ہو، تم نے اسمبلیاں خریدی ہیں، عوام کی رائے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ پر عوام کی بیعت ہی نہیں، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ووٹ بیعت ہے۔ اگر اس پہ دھاندلی کی جائے اور بکسے تبدیل کر دیے جائیں اور جھوٹ بولا جائے اور پیسے کمائے جائیں، اس کے بعد تو بیعت نہیں رہتی۔ ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں۔
تو ہم ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے ساتھ پھر جھیڑو آپ۔ عبد الفتاح اوڈھو، A4 نیوز 786 لاڑکانہ۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔